بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا آپ حضرات کو بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعتکاف کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ سنت اعتکاف ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ معتکف جو ہے، حقیقت یہ ہے کہ گناہوں سے اعتکاف کرتا ہے۔ گناہوں سے اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جب آ کے بیٹھتا ہے تو الحمدللہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان دنوں گناہوں سے بچنے کی خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے آسمان کا، یعنی اللہ تعالیٰ جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص توفیق عطا فرمائی ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہر ایک کو نہیں بلاتا، جس سے تعلق ہوتا ہے اسی کو بلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اپنائیت کی بات ہے، یہ اپنائیت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا بنایا، اپنے گھر بلایا اور اپنے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بس اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جتنا وقت ہے جو اعتکاف میں گزر رہا ہے وہ قیمتی بن جائے، ہمارا وقت ضائع نہ ہو۔ دیکھیں، ایک تو قیمتی اس لحاظ سے تو ہے ہی کہ آپ مسجد میں ہیں، تو مسجد میں ہونا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اس عبادت میں تو آپ ویسے ہی لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب میں مزید فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ جو ہمارا وقت مسجد میں ہے اس کو قیمتی بنائے۔ عام طور پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں۔ گناہ کے اسباب ویسے تو الحمدللہ مسجد میں ہوتے ہی نہیں ہیں، لیکن ایک گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے مسجد میں، وہ ہے دنیا کی باتیں۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا یہ ناجائز ہے، دنیا کی باتیں کرنا مسجد میں حرام ہے، ناجائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی باتیں جب انسان مسجد میں کرتا ہے تو یہ اس کی نیکیوں کو اس طرح کھاتی ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، یعنی آگ لکڑی کو جلا کے جس طرح راکھ کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اسی طرح مسجد میں جب ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ہماری نیکیوں کو اس طرح راکھ بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے دیکھو، اور تو گناہ کا کہ کوئی سبب ہے ہی نہیں۔ موبائل بھی آپ لوگوں نے کوشش کی ہوگی کہ بڑا موبائل نہ رکھیں، اور اگر کوشش نہیں کی تو اب کر لیں کہ بس چھوٹا موبائل آپ کے پاس ہو جس سے گھر والوں سے رابطہ ہو ضرورت کے وقت، بس اس حد تک موبائل استعمال کریں۔ باقی دنیا کی باتیں جو ہیں وہ ہم نہ کریں، مجلس آرائی نہ کریں، آپس میں بے تکلفانہ لطیفے تو گفتگو، سیاسی تبصرے، یہ ساری چیزیں نہ کریں۔ وجہ کہ اس کے لیے پوری زندگی ہے، یہاں سے فارغ ہو کے جائیے گا تو اس وقت کر لیے گا تبصرے۔ تو یہاں پر جتنے وقت کے لیے ہم بیٹھے ہیں تو اس وقت کو ہم قیمتی بنا لیں، اور اس میں آپس میں یہ دنیا کی باتیں کر کے، سیاسی گفتگو کر کے، سیاسی تبصرے کر کے، لطیفے وطیفے سنا کے اپنی نیکیاں ضائع نہ کریں۔ نیکیاں کمانے آئے نا، تو نیکیاں ضائع کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ پہلی گزارش تو آپ سے یہ ہے کہ اس کا اہتمام کریں کہ ہم دنیا کی باتیں نہیں کریں گے، آپس میں ضرورت کی بات کرنے میں حرج نہیں ہے، اور آ، یعنی خوش مزاجی کے ساتھ آپس میں گفتگو کرنا یا آپ ایک دوسرے سے پیش آنا یہ منع نہیں ہے۔ لیکن جو ہم بالکل مگن ہو کے باتوں میں لگ جاتے ہیں نا، اور ادھر ادھر کی غیبتیں شروع ہو جائیں گی، کسی کا برائی سے تذکرہ شروع ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہماری نیکی، یعنی بجائے نیکی کمانے کے الٹا گناہ سر لے کے یہاں سے جائیں۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ کوئی ساتھی اگر کر بھی رہا ہو
تو محبت سے اس کو سمجھا دیں کہ بھائی دیکھو مسجد میں یہ کسی کی غیبت نہیں کرتے، مسجد میں کسی کی برائی نہیں کرتے، سب ایک دوسرے کی خیر خواہ ہیں. تو اگر کوئی آدمی غلطی سے کسی کی غیبت کرنے لگا تو اس کو پیار محبت سے سمجھا دیں، انشاءاللہ سمجھا دیں گے تو وہ بھی رک جائے گا، وہ بھی گناہ سے بچ جائے گا، آپ بھی گناہ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. ایک تو اس کا اہتمام کریں. دوسرے یہ کہ اپنا روٹین بنائیں 24 گھنٹے کا. یہ نہیں، یہ جو طریقہ ہوتا ہے نا کہ جب دل چاہا تو بہت کچھ کر لیا، دل نہیں چاہا تو کچھ نہیں کیا، تو یہ جو من موجی طبیعت ہوتی ہے یہ فائدے مند نہیں ہوتی، یہ نقصان دہ ہوتی. قطرہ 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 پتھر پہ گرتا ہے تو ایک دن وہ بھی پتھر میں سوراخ کر دیتا، اور آپ ایک ساتھ جو ہے وہ آبشار بہا دیں پوری پتھر پہ کچھ بھی نہیں ہو. تو یہ جو ہم تسلسل کے ساتھ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے ہیں نا، پابندی کے ساتھ، یہ بڑا مؤثر ہوتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بالکل آزاد نہ چھوڑیں کہ جب میرا دل چاہے گا یوں کر لوں گا، جب دل چاہے گا یوں کر لوں گا. اپنے آپ کو باندھیں، ہر آدمی خود اپنے آپ کو باندھے، ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو آپ کو یہ کام خود کرنا ہے. میں تو بس آپ کو یہ سمجھا سکتا ہوں کہ بھئی اپنا شیڈیول طے کریں، ایک کاغذ پہ لکھ لیں کہ میں 24 گھنٹے کا شیڈیول کیا ہوگا. آپ فجر کے بعد سے شروع کیجئے کہ فجر کے بعد جو ہے اشراق تک مجھے تلاوت کرنی ہے، ذکر کرنا ہے. اشراق کے بعد مجھے سونا ہے، اشراق پڑھ کے سونا ہے. کب تک سونا ہے وہ بھی طے کریں. آپ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں، جتنا سو سکتے ہیں سوئیے، 12:30 تک سو جائیے، پھر ظہر کی تیاری کر لیں. تو سونا منع نہیں ہے، لیکن وہ ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ آپ اپنی بنائیں گے نا تو انشاءاللہ پھر آپ کے وقت میں برکت ہوگی، تھوڑے سے وقت میں آپ زیادہ کام کر لیں گے. تو اس میں ہمیں جن اعمال کی طرف توجہ دینی ہے اعتکاف کے دوران، تو اس میں سب سے اہم قرآن پاک کی تلاوت، سب سے اہم، اس سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں ہے. باقی سارے اذکار اس کے تابع ہیں، اصل قرآن پاک کی تلاوت ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، آخری اشرہ ہے، شب قدر کا امکان ہے، تو اس میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیجیے. اب کتنی تلاوت کریں یہ آپ طے کر لیں. جو حافظ ہیں ماشاءاللہ وہ تو کوشش کریں کہ کم سے کم 15 پارے 20 پارے تو ان کے ہوں روزانہ. میں نے تو الحمدللہ ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، حافظ بزرگوں کو، کہ جو روزانہ ایک قرآن پاک اعتکاف میں ختم کرتے تھے روزانہ. الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو چلو یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کا پابند کریں کہ مثلا 15 پارے حافظ جو ہے، جو حافظ ہے 15 پارے پڑھ لیں. ان کی زبان تیز ہوتی ہے نا تو وہ تیزی سے پڑھ پاتے ہیں. تو حافظ جو ہے وہ تو اپنے لیے یہ طے کریں. جو حافظ نہیں ہے آپ دیکھیں اپنی سہولت دے کر کہ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ 3 پارے میں روزانہ پابندی سے پڑھ لوں گا. 3 سے کم تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اس سے کم کوئی مقدار طے کرنی چاہیے. کم سے کم 3 پارے تو آپ کے ہوں کہ آپ یہاں سے جب جائیں تو ماشاءاللہ آپ کا ایک قرآن پاک تو ختم ہو جائے نا، کم سے کم ایک قرآن ختم ہو جائے. تو 3 پارے کی پابندی کر لیں. یہ کوئی وہ بھی کسی کے لیے مشکل ہے تو اس سے کم دیکھ لو، لیکن اپنے آپ کو باندھنا ہے کہ جب تک میرے 3 پارے نہیں ہوں گے میں نہیں سوؤں گا. جس نے 10 پارے کی بات کی بھی ہے، جب تک 10 پارے نہیں ہوں گے میں بستر پہ نہیں جاؤں. آپ اس طرح جب اپنے آپ کو باندھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے وقت میں برکت بھی ہوگی اور آپ ماشاءاللہ خوب کام کریں. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے کہ وہ طے کریں آپ کہ کتنا قرآن پاک کی تلاوت کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے دن میں سے کوئی آدھا گھنٹہ طے کر لیں جس میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. یہ یہاں پہ الحمدللہ تفسیر معارف القرآن بھی رکھی ہوئی ہے، آسان ترجمہ قرآن بھی رکھا ہوا ہے، یہ ساری کتابیں یہاں موجود ہیں. آپ آدھا گھنٹہ اپنا دن میں نکالیں جس میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. اور آپ کو دلچسپی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ شروع کریں سورہ یوسف سے. مثال سورہ یوسف
کا ترجمہ پڑھیں، واقعہ بھی ہے اور اس سے سمجھ میں بھی آئے گا آپ کو آسانی کے ساتھ، اور اس سے سبق بھی حاصل ہوگا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی قرآن کریم میں اگر کوئی واقعہ بیان کر رہے ہیں تو کوئی قرآن کوئی کہانی کی کتاب تو ہے نہیں نا کہ جس میں کہانی بیان کی جائے، بس قصہ برائے قصہ، وہ کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں نا. تو آپ جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو وہ مقصد سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ کیوں بیان کر. سورہ قصص شروع کر دیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ. سورہ نمل شروع کر دیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ہے. تو یہ صورتیں کہ جس سے مختلف انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات آئے ہیں، آپ یہ صورت جو ہے وہ شروع کریں ترجمے کے ساتھ. تو آدھا گھنٹہ اپنا اس کام کے لیے نکال لیں کہ مجھے یہ صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنی، اس کا ترجمہ مجھے دیکھنا ہے. جس کو اللہ موقع دے، معرف القرآن رکھی بھی ہے یہاں پر، اس پہ تفسیر ہے، تو اور زیادہ آپ کو مزہ آئے گا کہ تھوڑا سا دیکھوں کہ اور کیا اس میں مفسرین نے لکھا ہے، تو آپ کو وہ پڑھ لیجیے آپ. لیکن ترجمہ تو آپ کو پڑھنا ہے کہ آدھا گھنٹہ اپنا نکالیں ترجمے کے. یہ تو ہمارا کام ہوا قرآن پاک سے متعلق کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے اور آدھا گھنٹہ اپنا نکالنا ہے جس سے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں. تیسرا کام، یہ جو نوافل ہیں جو ہم عام دنوں میں عام طور پہ نہیں پڑھ پاتے، ہم اس کا اہتمام کریں. مثلا اشراق کی نماز کا اہتمام، اشراق کی 4 رکعتیں ہیں ان کا اہتمام کر لیں. سو کے اٹھیں تو چاش کی نماز پڑھ لیں. ہر نماز کے ساتھ سنتیں وہ تو الحمدللہ پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھنی ہے آپ کو انشاءاللہ. صف اول کا اہتمام کرنا ہے آپ کو. اوابین ہے مغرب کے بعد کہ 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت نفل ہے اوابین، 20 تک روایات آتی ہیں. تو چلو 20 نہیں، 6 رکعت ہم پڑھ لیں کہ مغرب کی 2 سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھیں. پھر سب سے اہم نفل تہجد کا نفل ہے. نفل عبادت میں سب سے افضل عبادت ہے. تو تہجد کا اہتمام ہمیں کرنا ہے کہ تہجد چھوٹنی نہیں چاہیے. اور تہجد بھی ایسی چھوٹی موٹی نہیں، لمبی، یعنی جو آپ کو نسبتاً لمبی صورتیں یاد ہیں آپ تہجد میں وہ پڑھیے. سورہ یاسین یاد ہوتی ہے عام طور پہ تو سورہ یاسین تہجد میں پڑھ لیجیے. سورہ واقعہ یاد ہوتی ہے، سورہ ملک یاد نہیں یاد ہے تو ابھی یاد کر لیں، یہی موقع ہے نا ان دنوں. سورہ ملک یاد کر لیں، سورہ یاسین یاد کر لیں، اور جتنا یاد کرتے جائیں اس کو نفل میں پڑھتے جائیں. تو آپ کو نماز کا لطف آئے گا، نماز کا مزہ آئے گا کہ جب آپ سورہ یاسین نماز میں پڑھیں گے نا، سورہ ملک نماز میں پڑھیں گے، سورہ واقعہ نماز میں پڑھیں گے، تہجد میں یہ پڑھ رہے ہوں گے، تو آپ کو نماز کا مزہ اور لطف آئے گا، خشوع نصیب ہوگا. تو اس لیے یہ صورتیں جو بڑی بڑی یاد ہیں نہیں ہے تو کر لیں، اور کر کے تہجد میں یہ صورتیں پڑھیں. جناب نبی یہ کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 رات قیام فرماتے تھے تہجد. 1/3 رات یعنی کم سے کم آپ کا تہجد 2 گھنٹے کا ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ. فرماتی جب سجدے میں جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہیں دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گیا، ہم ہلاتے تھے یہ حرکت ہے نہیں ہے. اتنا لمبا سجدہ، پھر اتنی لمبی دعائیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے. تو یہ جو رات ہے اس کو خاص طور پہ قیمتی بنائے. یہ جو تصور ہے نا ہمارے یہاں رات جاگنے والی رات ہے، یہ لفظی غلط ہے. مجھے یہ لفظ اتنا برا لگتا ہے کہ جب میں یہ سنتا ہوں نا جاگنے والی رات ہے، جاگنا تو نہیں مقصود ہے. رات کو جاگنا کہیں مقصود نہیں، رات تو اللہ نے سونے کے لیے بنائی ہے. عبادت کرنا مقصود ہے. یہ عبادت کرنے والی رات ہے، یوں تعبیر کریں گے. جاگنے والی رات نہیں، عبادت کرنے والی رات. اس میں آپ کچھ حصہ سوئیں، الحمدللہ. مغرب بھی پابندی سے پڑھیں گے، عشاء بھی پابندی سے پڑھیں گے، فجر بھی پابندی سے پڑھیں گے، پوری رات کا ثواب تو ویسے ہی کر. پھر آرام کرنے کا تقاضا ہے تو آرام کر لیں 2-3 گھنٹے. پھر اس کے بعد رات کو 3-3:30 بجے اٹھیں اور پھر تہجد ہو، آدھے گھنٹے کی دعا ہو. یہ دعا کا انتہائی قیمتی وقت ہے. ابھی ہم مجمع میں بیٹھے ہیں نا، تو یہاں پہ دل لگا کے دعا نہیں ہوتی. جب آپ رات کی تاریکی میں اٹھیں گے
اور مسجد کی لائٹیں بند ہوں گی، آپ یہاں نفل پڑھ رہے ہوں گے، اور نفل کے بعد اب جب دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا بس. اب آپ خود سوچئے کہ کتنا پرلطف وہ وقت ہوگا کہ جب آپ ہوں اور آپ کا رب ہو اور آپ اللہ سے مانگ رہے ہوں. تو اتنا مزیدار وقت ہے وہ. اور یہ رات کا وقت ہے، یہ رات کا وقت ہے. تو رات کو تہجد کے لیے بھی، لمبی تہجد کے لیے وقت نکالنا ہے، 8 رکعت تہجد پڑھنی ہے، اور لمبی دعا کے لیے وقت نکالنا ہے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹے کی دعا آپ کو مانگنی ہے. آپ کہیں گے مانگنے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے مانگ لو بھائی. آپ کو اللہ نے سب کچھ دے دیا تو ہمارے لیے مانگ لو. پوری امت کے لیے مانگے. آپ دیکھ رہے ہیں امت کا کیا حال ہے، کتنی تکلیف دہ صورت حال ہے. یعنی جس کا دل چاہتا ہے وہ، میں پڑھ رہا تھا کہ پچھلے 23 سال میں صرف امریکہ نے 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا. 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا پچھلے 23 سال. ہمارا خون اتنا سستا ہے. یعنی کتنے ہم کمزور ہو گئے ہیں. ہم نے اعمال چھوڑ دیے. اللہ کی مدد ہم سے، اللہ تعالیٰ ہم سے روٹ گئے ہیں. اللہ اللہ امت سے ناراض ہے، ہمیں دشمن کے سپرد کر دیا ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھتا ہے، وہ اٹھ کے ہمارا خون بہاتا ہے. 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان معمولی عدد ہے یہ یہ خون بہایا گیا ہمارا. تو اللہ سے مانگیں، اللہ کو منانے کی کوشش کریں کہ اللہ اپنی رحمتیں اس امت پہ نازل فرما دیں، حضور کی امت پہ رحم کر دیں، اور ہمارے حالات تبدیل فرما دیں اللہ تعالیٰ. تو یہ سب انشاءاللہ مانگیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ، ہم سے دشمنی تو نہیں ہے اللہ کو. آپ تو سب سے پیاری امت ہے، اللہ کی محبوب امت ہے. تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب کے لیے مانگیں. ہر حاجت اللہ سے مانگیں. اور اس دعا کے اندر جو ہے نا آپ کو وقت لگائیے، یہ خود عبادت ہے. اور انشاءاللہ ہماری ہر دعا قبول ہوگی. بس قبولیت کا وقت الگ ہوتا ہے، قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. تو لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی دعا آپ کی رد ہوگی. تو دل لگا کے دعا مانگیں. اور اس کے علاوہ تسبیحات کا اہتمام کریں. تسبیحات میں کم سے کم 100 مرتبہ. آپ کے لیے تو 100 1000 سے کم کا تو کوئی نسخہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ہاں، 1000 سے کم کا تو کوئی نسخہ نہیں ہونا چاہیے. چلو میں کم سے کم بتا رہا ہوں کہ بھائی کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھ لو. 100 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 100 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی جو آپ کو آسان لگے. 100 مرتبہ استغفار. 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تسبیحات جو ہیں ان کا اہتمام کریں. چلتے پھرتے آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہونے چاہیے، یہ تسبیح ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس طرح ہم اگر اپنا وقت قیمتی بنائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو حقیقی معنوں میں اعتکاف کا فائدہ محسوس ہوگا. اور یہ تنہائی کا موقع ہوتا ہے، آدمی اپنے گھر والوں سے سب سے کٹ کر مسجد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو یہ بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے، اس پہ بھی غور کرے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں اللہ سے دور ہو رہا ہوں، اللہ کے قریب ہو رہا ہوں. تو اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیں اور ان اعمال میں اپنے آپ کو لگائیں. انشاءاللہ اعمال میں لگے رہیں گے تو آپ کا وقت جو ہے وہ قیمتی بنے گا. اور صلاۃ التسبیح روزانہ کوشش کریں کہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. اس کا طریقہ آپ حضرات کو آتا ہے یا اس کا مذاکرہ کر لیں؟ دیکھو، 4 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے آپ، 4 رکعت نفل کی نیت باندھیں گے، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں. اب 75 مرتبہ کیسے پوری کریں گے تعداد؟ آسان سا آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ
سورہ فاتحہ سے پہلے، سورہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں 15 مرتبہ، اور سورت ختم کرنے کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھتے ہیں نا، سورت ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ، سورہ فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورت ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 25۔ بس اب اس کے بعد رکوع میں 10، رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10، سجدے سے اٹھنے کے بعد 10، اور پھر اگلے سجدے میں 10، 50 ہی ہو جائیں گے، 50 اور 25، 75۔ تو ہر رکعت میں 75 کی تعداد آپ کی پوری ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ، اور سورت ختم کرنے کے بعد 10 مرتبہ، 25 مرتبہ ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہر رکن میں 10 مرتبہ کریں، رکوع، قوما، سجدہ، جلسہ، پھر سجدہ، تو 10 مرتبہ پڑھیں گے، 75 کی تعداد ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز اپنے چچا کو تحفے میں دی، حضور نے یہ نماز اپنے چچا کو تحفے میں دی تھی۔ تو آدمی اپنے چچا کو تحفہ دیتا ہے تو کوئی معمولی چیز دیتا ہے؟ تو اس لیے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ان راتوں میں ہماری کوئی رات اس سے خالی نہ جائے، مشکل سے آدھا گھنٹہ لگتا ہے، آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کی رات تسبیح پوری ہو جائے گی۔ تو بے خلاصہ میری ساری گفتگو کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں، کہ ہم سے گناہ ہی نہیں ہوگا، کوئی غیبت نہیں کریں گے، کسی کی دنیاوی باتیں نہیں کریں گے، اپنا وقت قیمتی بنائیں گے۔ نمبر 2، جو کرنے کے کام ہے اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہے، قرآن پاک کا ترجمہ تھوڑا تھوڑا، اور پھر نوافل کا اہتمام، اور خاص طور پہ تہجد، اس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، دعا کا اہتمام کرنا ہے، دعا کا اہتمام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 5، یہ اذکار، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ان ساری چیزوں کا اہتمام کر کے وقت گزاریں گے، اللہ ہمارا وقت قیمتی بنا دیں گے۔ اور انشاءاللہ آپ جب دیکھیں، ہم تو باہر مسجد کے باہر ہوں گے، ہمیں تو نہ جانے شب قدر نصیب ہو نہ ہو، آپ کو تو نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تو اللہ رب العزت کے در پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں نا، تو ہمیں تو ملے یا نہ ملے، آپ کو تو شب قدر کی فضیلت انشاءاللہ ویسے ہی ملے گی، مسجد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں آپ کے حق میں، ہمارے حق میں، پوری امت کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور اس میں اپنی زندگی پہ بھی غور کریں کہ میری زندگی ماضی میں کیسی گزری ہے، میری کیا کمی کوتاہیاں ہیں، اب میں آئندہ اپنی زندگی میں کیا بہتری لا سکتا ہوں۔ تو انشاءاللہ بہتری کے عزم کے ساتھ یہاں سے اٹھیں گے تو یہی سچی توبہ ہوگی۔ ہاں، سچی توبہ یہی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی ماضی کی زندگی پہ غور کر کے جو چیزیں نہیں کرنے کی تھی ان کو چھوڑنے کا عزم کرے، اور آئندہ کی زندگی میں تبدیلی لانے کی فکر کرے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔